اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ محترم حاضرین، درس قرآن کی اس سیریز میں آج قوم عاد کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ قوم عاد قوم نوح کے بعد وہ قوم ہے جس کو اس زمین کی نیابت اور جانشینی عطا کی گئی۔ قوم نوح کی تباہی و بربادی کے بعد ایک لمبی مدت تک زمین پر اللہ تعالیٰ کے پیغام اور اللہ تعالیٰ کی مشن کی ذمہ داری اس قوم کے اوپر رہی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اس سلسلے میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، کہ یاد کرو جب نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے عاد کو اپنا جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، اور پھر اس کے بعد انہیں اس زمین میں طاقت دی، قوت دی۔ تو حضرت نوح کے بعد جس قوم کا تذکرہ ملتا ہے وہ قوم عاد ہے۔ قوم عاد ایک ایسی قوم ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے طاقتور اور قوت رکھنے والی قوم تھی، بلکہ قرآن کے الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسی طاقتور قوم اب تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں بیان کیا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، کیا تم نے عاد کو دیکھا نہیں کہ کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رویہ اپنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا حشر کیا۔ اور یہ عاد ارم کی نسل سے تھے، اور اس جیسی کوئی مخلوق اس دنیا میں پیدا نہیں کی گئی، اس جیسی کوئی بستی نہیں پیدا کی گئی۔ اسی طریقے سے قوم عاد میں جو آخری نبی آئے ہیں وہ حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ قرآن نے جو تذکرہ کیا ہے تو اس میں حضرت ہود علیہ السلام کو ساتھ ساتھ میں ذکر کیا ہے، حالانکہ حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں بہت سارے پیغمبر گزرے، جس کا اشارہ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ کذبت عاد المرسلین، یہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔
اور اسی طریقے سے سورہ ہود میں کہا کہ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، کہ وہ عاد ہی تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، نافرمانی کی اور اپنے رسولوں کا انکار کیا۔ غرض یہ کہ قوم عاد میں اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ یا ان کی اصلاح کی خاطر مختلف انبیاء آتے رہے، اور آخر میں جو نبی آئے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے، جن کی نافرمانی کی وجہ سے، نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ وہ اس آیت میں بھی، اس رکوع میں بھی، جو سورہ احقاف کا دوسرا رکوع ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اس میں بھی تذکرہ ہے اور قرآن کے متعدد مقامات پر بھی تذکرہ آتا ہے، اور ان کی بھی دعوت وہی دعوت تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ان کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کی جب دعوت دی ہے تو سب سے پہلے یہ بات رکھی ہے کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، تمہیں خوف نہیں آتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کا تقوی۔ اور تیسری چیز جو ہر نبی اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے وہ ہے انکنڈیشنل اس کی پیروی، غیر مشروط اس کی پیروی ہر نبی کی دعوت کا حصہ رہا ہے۔ چنانچہ سورۃ الشعراء ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، جب حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کے درمیان پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ضمن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ان کی بھی دعوت بالکل یہی تھی۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ بالکل یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری پیروی کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی شریک اور بغیر کسی سہیم کے اس کی عبادت کرو۔ ٹھیک یہی دعوت حضرت ہود علیہ السلام کی اپنی قوم عاد کے سامنے تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی ان کی اصلاح کے لیے اور دین کی طرف بلانے کے لیے دنیاوی انعامات اور دنیاوی اکرامات کا بھی تذکرہ کیا۔ ایسا نہیں رہا کہ صرف آخرت کا خوف، آخرت میں عذاب کا ڈر یا جنت اور جہنم کی وعیدیں سنا کر کے اکتفا کر دیا ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی لذت، دنیا کی انعامات اور دنیا کی آسائشوں کا بھی وعدہ کیا۔ چنانچہ سورہ ہود میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اے میرے قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت چاہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کے دربار میں توبہ کرو۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تمہیں آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ موسلا دھار بارش، ظاہر سی بات ہے بارش یہ دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد ان انعامات اور ان آسائشوں کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت، مویشیوں اور اولاد میں برکت عطا کی۔ سورۃ الشعراء میں اس سلسلے میں بالکل واضح طریقے سے بات آئی ہے، امدکم بانعام و بنین، کہ اس نے تمہاری مدد کی چوپایوں کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے۔ تو اسی طریقے سے جو بھی دنیا کی اس وقت کی نعمت ہو سکتی تھی ان ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی کی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے اور اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دو گے تو تمہیں مزید طاقت عطا کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، کہ تمہاری قوت میں اور مزید اضافہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کرو گے اور اپنی
حالت کو سدھار لوگے تو تمہاری طاقت اور قوت اور شوکت میں کچھ کمی آ جائے گی، بلکہ تمہاری طاقت اور شوکت میں اور زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے دنیا کی جتنی نعمت ایک انسان سوچ سکتا ہے یا بحیثیت قوم ایک قوم تمنا اور آرزو کر سکتی ہے، ان سارے کے سارے انعامات کا تذکرہ اور اس کی خوشخبری حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی۔ لیکن اس کے جواب میں ان کا رویہ کیا رہا، ان کی حالت کیا رہی، وہ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب بھی اتنا خطرناک کہ ایک شعور رکھنے والے اور ذرا سا بھی ایمان رکھنے والے فرد کو جھجوڑ کر کے رکھ دی گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم یعنی قوم عاد نے جن جرائم کا ارتکاب کیا، ان کے سلسلے میں قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ یہ کہ ان کے سرداروں اور ان کے سربراہ عہدہ لوگوں نے سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام پر بے وقوفی اور پاگل پنی کا الزام لگایا۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين، کہ عاد کے جو سردار تھے، جو سربراہ عہدہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اے ہود، ہم تمہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، تمہاری مت مار دی گئی ہے، لگ رہا ہے کہ کچھ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا الزام لگایا ہے، اگر کسی فرد پر آج کے زمانے میں کسی معاشرے میں سماج میں اگر پاگل پن ہونے کا الزام لگا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے، تو پھر اس کی حالت معاشرے میں کیا بنے گی اور اس فرد کو کتنی تکلیف پہنچے گی، اس کا تصور کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ دوسرا جرم جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفر اور شرک پر اڑے ہوئے تھے اور کفر و شرک چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت پر آنا نہیں چاہتے تھے اور اس کے لیے کٹ حجتیاں کر رہے تھے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں ان کے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، کہ اے ہود، تم اس لیے آئے ہو ہمارے درمیان میں کہ ہم ایک اللہ کی پیروی کرنے لگیں، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں اور اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، یہ ناممکن چیز ہے۔ تو اب لاؤ اس عذاب کو اور اس دھمکی کے مطابق عذاب کو لے کر کے آؤ جس کی تم دھمکی دے رہے ہو، جس سے تم ڈرا رہے ہو، اگر تم سچے ہو اپنے وعدے میں اور اپنی گفتگو میں۔ تو یہ کفر اور شرک پر اس قدر جری ہو گئے تھے کہ عذاب کی ڈائریکٹ جو ہے وہ مانگ کرنے لگے تھے اور عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تھے۔ تیسری چیز جو قوم عاد نے اختیار کی، جس کی وجہ سے ان کو تباہ کیا گیا، وہ یہ تھا کہ وقت کے نبی اور ان کے پیروکاروں کے خلاف سازشیں کرنا، انہیں نقصان پہنچانے یا انہیں ختم کرنے کی کوششیں کرنا۔ چنانچہ سورہ ہود میں اس سلسلے میں ایک آیت میں بالکل صاف کر دیا کہ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ اللہ کے مقابلے میں تمہیں جتنی تدبیریں کرنی ہیں، جتنی مکاریاں کرنی ہیں، جتنی چالیں چلنی ہیں، سب مل کر کے کر ڈالو، ثم لا تنظرون، اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو، کسی چیز کی پرواہ مت کرو کہ کچھ دن چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دن تمہیں جو ہے تمہارے سلسلے میں تاخیر، نہ، بالکل نہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر ڈالو۔ انی توکلت علی اللہ، میں نے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ چوتھا جرم جو قرآن مجید نے ان کا گنایا ہے وہ یہ کہ نبی کے انکار، نبی کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ یہ پیروی کن کی کرتے تھے؟ یہ پیروی اپنے وقت کے ہر جابر، ہر سرکش اور ہر ظالم فرد کی کرتے تھے۔ اور دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں دنیا کی جو ظالم اقوام ہیں، جو ظالم ممالک ہیں، ان کے یہاں جو بدترین ظالم ہوتا ہے اور اپنی بدترین جو ہے وہ صفات کا حامل ہوتا ہے، ان لوگوں کو اقتدار نصیب ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو طاقت اور قوت کے مراکز پر جو ہے وہ بیٹھایا جا رہا ہے، ملک کی حکمرانی اور اقتدار ایسے لوگوں کو سونپا جا رہا ہے، اور ایسے ظالموں اور ایسے مفسدوں کو ایک بڑی تعداد فالو کرتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے۔
خود اس ملک میں ہم دیکھ لیں تو یہاں بھی صاف طریقے سے نظر آ جاتا ہے کہ جو جتنا بڑا خونخوار ہے، جس کا بیک گراؤنڈ جتنا خراب ہوتا ہے، جتنا کرمنل وہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس کو سپورٹ ملتا ہے، اتنے ہی بڑے اس کے عہدے ملتے ہیں، وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹرز بنتے ہیں، وہ گورنر تک بنتے ہیں، ایم پیز اور ایم ایل ایز بنتے ہیں، علاقے کے بڑے نیتا بنتے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک بڑی تعداد چل رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی جرم اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم عاد نے کیا، جس کے نتیجے میں ان کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ سورہ ہود میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر ان کے اوپر لعنت بھی آگے چل کر کے بھیجی، وہ یہ کہ تلک عاد جحدوا بآیات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنید، کہ وہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رسولوں کا انکار کیا اور ہر سرکش اور ہر جابر شخص کی پیروی کی، اور اس کے بعد فوراً کہا کہ الا بعدا لعاد قوم ہود، کہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو یہ مماثلت ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جتنی ظالم اور جابر قومیں ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی سے محروم اقوام کے ہاں ظالم اور جابر اور سرکش قسم کے لوگ ہی صاحب اقتدار ہوتے ہیں، اقتدار اور طاقت کے مالک ہوتے ہیں، اور پھر وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اور یہ فساد اور یہ ظلم سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کیا ہے، جہاں پر قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کہ ان اقوام نے، جس میں قوم عاد بھی شامل ہے، ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور بہت فساد مچا رکھا، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، کہ زمین میں بہت زیادہ فساد برپا کر رکھا تھا، بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ جو فساد کرتے ہیں یا انسانوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، یہ اپنے اکیلے دم پر نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، ایک بڑی گیدرنگ اور ایک بڑی فالوئنگ ہوتی ہے جو ان کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، ان کے احکام کو فالو کر رہی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب عذاب آتا ہے تو صرف ملئ قوم پر نہیں آتا ہے، قوم کے سرداروں پر نہیں آتا ہے، بلکہ پوری کی پوری قوم اس کا شکار ہوتی ہے، اور پھر کوئی نہیں بچتا ہے، کیونکہ قوم کا ہر فرد ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اپنے سرداروں کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک اہم جرم تھا کہ اپنے سرکش اور نافرمان قسم کے لوگ اور ظالموں کی یہ پیروی کرنے لگے تھے۔ پانچویں چیز زمین میں فساد برپا کرنا، یہ بات آ چکی ہے۔ تو یہ چند جرائم تھے قوم عاد کے جن کے جانب حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اور مسلسل وہ اپنی نافرمانی پر، اپنی سرکشی پر اڑے رہے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام ان کو عذاب کی دھمکی دیتے یا وعید سناتے تو یہ مطالبہ کرتے کہ لے کر کے آؤ اس عذاب کو۔ چنانچہ جب عذاب آنا شروع ہوا اور عذاب کے آثار نظر آئے، اور عذاب کے آثار اس طرح کے تھے کہ گھٹا اٹھی، بادل برسنے والے جو ہے سامنے آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ تو بارش والے بادل ہیں، ہماری خوشحالی کا یہ ذریعہ ثابت ہوں گے، یہ ہمیں نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، جب ان لوگوں نے اس کو اپنے وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، ان بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا، تو کہا قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ تو گھٹا جو ہے بارش برسانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بل ہوا ما استعجلتم بھی، یہ تو وہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو خطرناک قسم کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساکنهم کذالک نجزی القوم المجرمین، کہ یہ عذاب ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے اپنے ٹھکانوں پر کہ جیسے لگتا ہے کہ وہ تھے ہی نہیں، وہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی۔ آج بھی قوم عاد کی آبادیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ موجودہ جو عرب کا علاقہ ہے، عمان اور یمن کے بیچ کے علاقے کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہاں پر قوم عاد بستی تھی، اور ان کے بارے میں سورہ احقاف میں جو لفظ آیا ہے کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، تو یہ
احقاف جو ہے وہ حقف کی جو ہے جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اونچے اونچے ٹیلے، اور یہ ٹیلے اپنی بلندی اور اونچائی میں اتنے اونچے نہ ہوں کہ جو عام پہاڑوں کی برابری اختیار کر لیں۔ تو وہ علاقہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں عرب کے درمیان یہ مشہور بات تھی، معروف تھی، وہ جانتے تھے، لیکن آج وہاں آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا کی طاقتور ترین قوم کا جب یہ حال ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئیں تو آج ان کے آثار بھی نظر نہیں آتے ہیں، اور اسی کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں کیا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ رہے عاد تو ان کو طوفانی ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ ان کے اوپر ایسی طوفانی ہوائیں اللہ تعالیٰ نے چلائی، ایسے زوردار بارش برسائی کہ یہ 8 دن اور 7 رات تک مسلط رہا، اور ایسا اٹھا پٹخا ان کو کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے، جب کسی چیز کو پٹخ دیا جائے بار بار تو اس کے اندر کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کی سب نکل جاتی ہیں، اور آخر میں وہ کھوکھلی ٹائپ کی چیز رہ جاتی ہے جس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں رہتی ہے۔ تو ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کا جو نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے وہ بڑا خطرناک ہے، اور ظالم اور جابر اقوام کو اس سے سبق لینا چاہیے۔ امت مسلمہ کو بھی اس کو سامنے رکھ کر کے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، خاص طور سے اس موقع پر جو لوگ اہل اسلام پر یا مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی طریقے سے زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ وہ فساد برپا کرنے والے چاہے اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہوں، وہ فساد برپا کرنے والے مشرک ہوں، وہ فساد برپا کرنے والے طغیانی کا راستہ اختیار کرنے والے یہود ہوں یا نصارہ ہوں، ان سب کے لیے قوم عاد کے ذکر میں یہ مضمون موجود ہے، یہ لیسن ہے، یہ سبق موجود ہے کہ اگر وہ اپنی طغیانی سے، اپنی سرکشی سے اور اپنے فساد سے باز نہیں آئیں گے اور اللہ کے دین کے خلاف سازشوں اور مکاریوں سے باز نہیں آئیں گے تو ان کی کیا حیثیت ہے۔ اس سے پہلے ان سے ہزاروں گنا طاقت اور قوت رکھنے والی اقوام کو اللہ تعالیٰ نے پل بھر میں اس طریقے سے ختم کر دیا کہ ان کا وجود تک ختم ہو گیا، آج ان کے آثار بھی نہیں ملتے ہیں۔ تو آج کے یہ جو جابر اور سرکش قسم کے لوگ ہیں، ان کو اس سلسلے میں سبق لینا چاہیے قبل اس کے کہ ان کے اوپر عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کا کوڑا برسے، اور صرف ان پر ہی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ان لوگوں پر بھی جو اندھے ہو کر کے، بہرے ہو کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید نے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ وہ ساری چیزیں جو آج کے لوگوں کو ملی ہوئی ہیں وہ اس وقت بھی لوگوں کو ملی ہوئی تھیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کان دیے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دماغ دیا تھا۔ ان چیزوں کو اس لیے دیا تھا تاکہ وہ سوچ سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور کھلے ذہن سے کسی بات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں۔ لیکن ان ساری چیزوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اپنے رب کی آیتوں کی نافرمانی کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ریجیکٹ اور انکار کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کا وہ استہزاء کرتے تھے، اسی چیز نے انہیں گھیر لیا۔ آخر میں ختم کرتے ہوئے میں اشارہ کرتا چلوں کہ ایک چند دنوں پہلے بڑے گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ ایک صوبے کے جو ہے وہ سی ایم نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی قیامت ومت نہیں آنے والی ہے، اور وہ خبر جو ہے وہ اخبارات میں بھی چھپی تھی۔ تو اس طرح کے افراد اور اس طرح کے سرغنے کفر کے، شرک کے آج بھی موجود ہیں، جو اسی طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس طرح کی باتیں اور گفتگو اس سے پہلے کے سرکش اور جابر لوگ کیا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ اپنے رویے کا جائزہ نہیں لیں گے، اپنے رویے کو بدلیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ وہ آسمانی عذاب کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ وباؤں کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مختلف مصیبتوں کی شکل میں آ سکتا ہے، قحط کے ذریعے آ سکتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ کو اور ان کو طاقت عطا کر کے، ان کے ہاتھ کو مضبوط کر کے ان کے اوپر مسلط کر کے انہیں سبق سکھا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ذرائع اللہ تعالیٰ اختیار کر سکتا ہے۔ تو اس ضمن میں دو باتیں بالکل واضح طریقے سے کھل کر کے سامنے آتی ہیں کہ اہل ایمان کو کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنے مشن کو، اپنے پیغام کو پہنچاتے رہیں،
اور وقت کی جو ظالم اور سرکش اقوام ہیں ان کے لیے صاف صاف یہ بات پیش کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو تسلیم کریں، اس کی باتوں کو، اس کے رسول کی باتوں کو تسلیم کریں، اسی میں ان کا بھلا ہے، ورنہ سرکشی اور نافرمانی نہ صرف ان کو تباہ و برباد کرے گی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے اندھے بہرے بن کر کے چلنے والے لوگ بھی تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد کے تذکرے کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں ان سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی اور سرکشی کا راستہ ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔